الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صدق اللہ العظیم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ ایمان والوں کی اور دنیا والوں کی اصلاح کریں. وہ اصلاح سب سے بڑا عنصر اصلاح کا یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی اور بلائی والا معاملہ کریں. عبادتیں بھی ضروری ہے، تلاوت کلام پاک بھی ضروری ہے، ذکر و اذکار بھی ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں انسانیت کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، ان کے حقوق ان کو دیے جائیں. اپنے زبان سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنے کسی قول و عمل سے، کسی فعل سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ سب سے بڑی بھلائی ہے اور یہ سب سے بڑی اچھائی کی بات ہے. اس سلسلے میں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے جھوٹ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. جھوٹ وہ بیماری ہے جس سے ایک طرف تو انسان جو ہے وہ گناہ میں پڑتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کر کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جھوٹوں پر اپنی رحمت سے دوری کی بات کی ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ میری رحمت سے دور ہے، میری رحمت کی نظر ان پر نہیں پڑے گی. تو دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے جھوٹ کا وبال ان کی ذات پر قیامت کے دن آ پڑے گا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایمان والا ہے، وہ مومن ہے، اور وہ جھوٹ بولے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے. بعض اوقات انسان اپنی بھلائی کے لیے، بعض اوقات انسان اس مقصد کے لیے کہ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، وہ سچی بات سے گریز کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یاد رکھیں کہ جھوٹ کے ذریعے حاصل ہونے والی کمائی مشکوک ہے. میں فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ وہ حرام ہے. حرام مفتی صاحب کا کام ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کرنے کے بعد حرام کی بات بتائے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہر وہ مال جو دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب کے ساتھ کمایا جائے، اس میں شک ہے، اس میں شک ہے کہ اللہ رب العزت کو جھوٹ پسند نہیں اور جھوٹ کے ذریعے سے کمایا گیا مال پسند نہیں. شریعت میں حدیث شریف میں ایک حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے کوئی ایسا جھوٹ بولتا ہے جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو اس کی کسی نہ کسی درجے میں اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پر دو آدمیوں کی آپس میں ناراضگی ہے، آپ ایک کے پاس گئے، اس کو کہا یار یہ فلانے سے میں ملا تھا، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ آپ کے متعلق بہت اچھے الفاظ استعمال کر رہا تھا. اور دوسرے کو آپ نے بتایا کہ یار میں فلانے سے ملا تھا اور اس کے دل میں تو آپ کے لیے بہت اچھا اور بہت نرم گوشہ ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اب اس جھوٹ بولنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور مقصد آپ کا کیا ہے کہ ان دونوں کی لڑائی اور ناراضگی آپس میں ختم ہو جائے. حدیث شریف میں اس طرح کے جھوٹ کو کسی نہ کسی درجے میں اس کو مبغوض نہیں قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان صلح کرنے کے لیے اگر کوئی چھوٹے موٹے جھوٹ بولنا پڑے تو اس کو
حدیث شریف میں اس کو جائز قرار دیا. لیکن بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے کسی انسان کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچتا ہو، یہ مین چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت کرنا، کسی کے خلاف پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرنا جس کو وہ سنے تو ناپسند کرے، اس کو حدیث شریف میں اور قرآن کی آیت میں نہایت سختی سے منع کیا گیا ہے. ایک آیت قرآن کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کا وبال بالکل ایسا ہے، اللہ رب العزت کو یہ بالکل ایسے ناپسند ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، گوشت کھانے کو آپ ناپسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت بھی کسی کی غیبت کو ایسے ہی سخت ناپسند کرتا ہے. تو غیبت کرنا، تکبر کرنا، جھوٹ بولنا، کسی پر بہتان لگانا، ایک برا کام کسی کے اندر نہیں ہے اور آپ نے اس کے اوپر بہتان لگایا کہ بھئی فلانے کے اندر فلاں برا کام ہے، اس نے فلاں برا کام کیا، تو اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو آپ نے اس پہ بہتان لگایا اور ایک آپ نے جھوٹ بولا. اس میں انسان کو دو طرح کے گناہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے زبان کے جتنے گناہ ہیں اور جو ہاتھ کے گناہ ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے. عام طور پر چونکہ ہم یہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں کمروں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، تو یہاں پر اس معاملے میں لوگ ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جیسے صابن، تولیہ، اس طرح کی کوئی تکیہ شکیہ وغیرہ. تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر آپ نے بغیر اجازت کسی دوسرے مسلمان کی کوئی چیز استعمال کر لی تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعاؤں پہ اس کا اثر پڑے گا، چاہے دوست ہو، چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جو چیز آپ کی نہیں ہے بغیر اجازت اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ایک اور بہت بڑی بیماری ہم لوگوں کے اندر یہاں رہتے وہ یہ ہے کہ جب ہم باہر جا رہے ہوتے ہیں اور اپنا ہیلمٹ نہ ہو تو کسی بھی موٹر سائیکل پہ کوئی بھی ہیلمٹ دیکھ کر کے وہ اس سے اٹھا کر کے پہن لیتے ہیں. دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار واپس آؤں گا تو رکھ دوں گا، اتنے میں وہ دوسرا آدمی جب جاتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے، ہیلمٹ اس کا ہوتا نہیں ہے. تو بغیر اجازت آپ نے دوسرے کا ہیلمٹ استعمال کیا، ایک تو آپ نے اس کو تکلیف پہنچی، وہ جا رہا تھا اس کو تکلیف پہنچی، اس لیے ہیلمٹ نہیں ہے. قانون تو یہ ہے ہیلمٹ کے بغیر یونٹ کے اندر موٹر سائیکل کا چلانا بالکل ممنوع ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے کسی چیز کو چوری کرنا تو خیر بہت بڑا گناہ ہے. چوری کے متعلق آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی چوری معاف نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے اعمال اٹھا کر کے اس آدمی کو نہ دے دیے جائیں جس کی آپ نے چیز چوری کی ہے. اگر وہ راضی ہو جائے آپ کے اعمال لے کر کے تو تب آپ کی معافی ہو سکتی ہے، ادروائز آپ کی معافی نہیں ہو سکتی. چوری تو بہت بڑا گناہ ہے. میں تو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر وقتی طور پر کوئی چیز اٹھا لی جائے نا اس پہ بھی سخت وعید ہے اور اس کے متعلق بھی ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اگر ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے ہماری ساری کی ساری دعائیں ضائع اور بیکار جاتی ہیں تو کتنے بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے. تو اس لیے ہم جھوٹ سے بچیں، کسی پر غیبت کرنے، بہتان کرنے سے، بہتان لگانے سے بچیں، کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنے سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، اور چوری کرنے سے خود بھی بچیں اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے پڑھیں.